ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت پہ حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک وہ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیں، اور نقد دے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہو۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتا ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں سامان بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا سر استنار وجهه، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی۔ اللہ اکبر۔ ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، خلق خودے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر بنا۔ وہ کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے، کسی کو یاد نہیں رہا اس کا پتہ پوچھ لیتا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا، اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب وہ نہیں آئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ پیسے دینے نہ آیا تو میں ضامن ہوں، مجھ سے پیسے لے لیں۔ اچھا تو جانتی ہو؟ اسے کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑی دیر گزری
فلما كان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیکم هذا تمرکم وکلوا واشبعوا واقتالوا واستوفوا. کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر. انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے، خود بک گئے، تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کام ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا. تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا، وفد طارق کے نام سے اس کی شہرت ہے، اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آقا کریم نے صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ حضور کی نظر کا کمال. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء. حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے. میں نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے، یہ روشنیاں بجھ جائیں، تو وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی. یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی، میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دے سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو. لیکن حضور سراپا نور ہیں، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے. چونکہ میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے. حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی. آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا. بخاری مسلم باقی حدیث میں موجود ہے. فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں. حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں. ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی. تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا. تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے. اللہ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہم کرتے تھے. بخاری میں تمہیں کیسے پتا ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے. معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی. اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی. اللہ اکبر. تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ. پوچھا گیا حضور جی آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا. فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہو. لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کو ہی صحیح. اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟
مدینہ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان، پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہذا یہاں تک پہنچا، اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا، تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک، چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کچھ چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا۔ البتہ ہماری نظر بہت تیز، ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتے، تیسرے آسمان کے ستارے، چاند سورج ہمیں دکھائی دیتے۔ ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہو، اس کی نظر کا کمال کیا ہو۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرکات۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندے آ جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں، اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے، دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے، تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک، اپنے نالین وہی دروازے پہ چھوڑ دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا۔ اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے، دیر کے بعد تشریف لانا ہے، ایک نماز کے بعد اب دوسری نماز کے وقت بھی آئیں گے، تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے۔ تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہی۔ اچانک جب حضور آتے تو وہ یہ لفظ بولتے خرجنا رسول اللہ، کبھی کہتے کہ حضور طلوع ہوئے، کبھی یہ بھی کہتے طلع علینا، ہمارے اوپر طلوع ہوئے۔ تو یہ مختلف روایات حدیث میں ملتی، تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا۔ حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور تشریف لائے، ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا کیا،
اب اس کہنے پہ قربان، حضور نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن مجید، اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا، تو کہا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فتمسک، اس کو مضبوطی سے پکڑ۔ دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے، تار کا ایک سرا مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے، تو اگر یہ دوسرا سرا مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا، اجالا دے گی، ظلمت مٹائے گی، لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر سے نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی؟ تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکو، کہا جوڑ مضبوط کر لو، پکی طرح سے اس کو پکڑ لو۔ جب پکی طرح سے پکڑ لو گے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، چانن ہی چانن ہوگا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے، یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرا تو تار کا پاور ہاؤس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا، یہ روشن نہیں ہو پائے گی۔ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو رب کے دستے کرم میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا۔ تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے، ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمسک کریں گے، تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا، تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا، پھر کیوں جو ہے وہ توانائی پیدا نہیں ہوگی، تو پھر تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے کرم میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال دی۔ تو اس سے ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی۔ اچھا، اس عنوان سے صرف ایک روایت سن لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا، میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب فساد بپا ہوگا، جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا، دین کی قدردانی نہیں ہوگی، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہشات کے غلام بن جائیں گے، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمان ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ بھوک پہلے ہی لگی تھی، سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو مان خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی، جدھر سے پانی آ رہا تھا، بہاؤ جدھر سے تھا ادھر کو سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی۔ مالک باغ کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر۔ تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی، اور وہ بھی زاہد، نیک اور پاک۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو کوئی جوہر ہے، کہا 12 سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کروں۔ کہا ٹھیک، 12 سال نوکری کرتے ہیں۔ کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی،
اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتا، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا۔ کہا یہ بھی منظور، نکاح ہو گیا۔ کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر۔ جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر، سمجھا غلطی لگ گئی۔ واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بہ رہا، اور واپس آئے تو شیخ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے، جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں۔ کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ نابینا اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں۔ اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل گئی۔ اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھی ان کی تعبیر بتائی۔ کہا وہی تمہاری بیٹی۔ عبداللہ صومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی، تو یہ صالح نوجوان اور یہ صالحہ خاتون نکاح کی بندھن میں بندھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا، اس فرزند کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان تھا۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی بیٹیوں کی سیرتوں کا جوہر ماؤں سے ہوتا ہے۔ باپ کا رزق حلال، اولاد کے اثر انداز۔ رزق حلال اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے اور آپ صالح معاشرت کے ایک بہترین فرد ہوتے ہیں۔ جس طرح رزق حلال نسلوں میں سرایت کرتا ہے اس کی برکت میں، اسی طرح سچائی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو تو سچ اپنا راستہ بنا۔ اگر آپ کی زبان سچ نہیں بولتی اور آپ حلال رزق نہیں کھاتے تو پھر آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اللہ کی قربت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کریں۔ اور آج چونکہ 11 ربیع الثانی ہے اور پوری دنیا کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان کا یوم منایا جاتا ہے، اور چونکہ وہ 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کر کے دین سکھایا کرتے، اور ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کے خطبے میں اجتماع 70 ہزار لوگوں کا ہوتا تھا، اور یہ ہر 11 کو کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اپنی سہولت کے لیے جس طرح ہم مقرر کوئی دن کر دیتے ہیں کہ ہر پیر کو محفل ہوگی، ہم مقرر کرتے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو محفل ہوگی، تو انہوں نے یہ دن مقرر کیا، اور اس دن میں جب لوگ دور دور سے آتے، بغداد کے بھی بابو شیخ میں لوگ جمع ہوتے اور باقی شہروں سے بھی لوگ اس دن آتے کہ چلو آپ کا آواز سنیں گے، تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا، کیونکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ تو جب جو لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا۔ اب لوگوں کو صرف کھانا یاد رہ گیا ہے، اور جو واز کیا کرتے تھے، جو اس اجتماع کی روح تھی جس کے لیے سارے لوگ آتے تھے، وہ ہم نے بلا دی۔ تو ہم عمومی طور پہ رسم پرست ہو جاتے ہیں، روحیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی رسمیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارا علوی ہے شروع سے، بلکہ اقبال نے کہا کہ پورا دین ہی جو ہے وہ ہم نے رسم رکھ لیا ہوا ہے، اس کی روحیں ہم سے رخصت ہو گئی۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرسی آخر ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ باقی رہے گا، اور جو ہے وہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے۔ مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، بڑے اونچے اونچے مینار ہوں گے، گنبد اچھے ہوں گے، قالین اچھے بچھے ہوں گے، دیواریں منقش ہوں گی، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن نمازیوں سے خالی، ہدایت کے نور سے خالی ہو جائے۔ تو آج یہی ماجرا ہے کہ ہر چیز کی رسم باقی رہ گئی،
قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین. تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور جبر سے مراد مذہب بیزار طبقہ یہ لیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون اور کوئی ضابطہ جو مذہب عائد کرتا ہے وہ نہیں ہے. تو یہ مولویوں کی پیدا کردہ سختی ہے اور انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اور حدود و تعزیرات، قوانین، ضوابط، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سنگسار کرو، کوڑے مارو حد قذف میں، اور مختلف اوقات کے اندر مختلف عبادتوں کا لزوم. تو یہ کیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جو مرضی کرو، تو یہ اس کا مفہوم نکالے. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کو اس طرح پیش کرتا ہے اور اس طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جس طرح دین پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کو وہ مشکل اتنا بنا دیتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو پھر دین پہ نہیں چل پائیں گے، چند لوگ ہی دین پہ چل سکتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے تعلق ہے. تو آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی پر سختی نہیں دی جائے گی کہ تو ضرور مسلمان. یہ اس کا مفہوم. اب کوئی دین قبول کر چکا ہے اور پھر احکام شریعہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے تو یہ تو ہوں گے، تو اس پر یہ نہیں ہے کہ اب اس پر سختی نہیں کی جائے گی. جو اس جامعہ میں، اس درس گاہ میں داخل نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں چاہتا، تو ہم اس کو دھکے سے گھر سے اٹھا کر کے یہاں داخلہ نہیں دے سکتے. جس کی مرضی ہو آئے اور جس کی مرضی ہو نہ آئے. لیکن جو شخص یہاں آ کے داخل ہو گیا، پھر یہاں جو ہم نے ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان کا وہ پابند ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا. تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ باغی کہلائے گا. تو اسلام کے اندر کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا، ترغیب دی جائے گی. اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو اگر پورا پڑھیں تو سارا مفہوم واضح ہے. لا اکراہ فی الدین، دین لانے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کے واضح ہو چکا. اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اگر اللہ چاہتا تو کسی کے دل میں کفر پیدا ہی نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت یہ نہیں ہے. انا ادینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے حق کے راستے واضح کر دیے. اب جس کی مرضی ہو وہ کفر کے راستے پہ چلے، جس کی مرضی ہو وہ اسلام کے راستے پہ چلے. اس کی اس مرضی کی وجہ سے ہی تو جزا و سزا ہے. اگر اس کی مرضی سلب کر لی جائے اور وہ ایمان لانے پہ مجبور ہو تو پھر اس کا یہ کمال کون سا؟ تو کمال تو یہی ہے کہ دونوں راستے ہیں اور دونوں راستے سے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ اپنے اختیار سے خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جزا ملے، اور اپنے اختیار سے برائی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی. لیکن اگر اس کا اختیار ہی نہیں ہے برائی کے راستے پہ چلنے کا تو پھر اس کو سزا کیوں دی جائے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اختیار پر جزا اور سزا ہے. تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جو چاہے وہ حق پہ آئے، اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. باقی احکام شریعہ پر عمل پیرا ہونا تو یہ ایک امر ہے. تو یہ سراسر نفسانی خواہش ہے کہ اسلام ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے، جس طرح ہم چاہیں اس طرح ہی چلے اور ہماری زبان پہ کلمہ بھی جاری رہے. میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی مسجد میں دو، شیطان بھی خوش رہے، خدا بھی ناراض نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا اکراہ فی الدین کا جو مفہوم لوگوں نے تراش لیا کہ اسلام کا کوئی ضابطہ قانون ہم قبول نہیں کریں گے، ہم خواہش اور مرضی کی زندگی بسر کریں گے، یہ سراسر دین کی منشا کے برعکس چیز ہے. اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف فہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازی اترتی ہیں تمہارے اوپر.
تم تو 1.60 ارب ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے. ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا. اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے. وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے. کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا. ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم توبت فی الارض ابدا. مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے. تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا تھا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں. اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلیں اترے، لیکن آج ابابیلیں اترے تو ہمیں کنکر مارے. تم 1.40 ارب ہو اور 1.60 ارب کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو. 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اعانت ہو رہی ہو. تو ہم آئینے میں منہ دیکھے تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہم، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی. لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو شعور اور احساس زیاں جن کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ. باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. یہ ذمہ میرے رب کا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ. چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ کے گرے گا. چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک وہ جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا. ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا پاک پن رہے گا. گلی گلی ان کے نام کا چراغا رہے گا. ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا، نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں. اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ میرے رب کا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہماری ہے. تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہے.